اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 15 میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے سبق نمبر 12 اور سبق نمبر 14 میں نون ساکن کے قواعد پڑھے، جو کہ 4 آپ کو یاد کروائے گئے تھے: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ وہ سب پڑھنے کے بعد آپ نے ابھی میم ساکن کے قواعد پڑھنے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی اور نمبر 3 اظہار شفوی۔ ادغام شفوی دیکھیے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اب اس کی پریکٹس کی طرف چلتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، تا میم میم پیش تم، انتم میم وا پیش مغ، لام زیر لی مغلی، میم واو پیش مو مظلمو، نون زبر ن مظلمون، انتم مظلمون۔ جی آپ نے سنا یہ انتم مظلمون۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہم نے پڑھے ہیں 2، انتم اور دوسرا ہے مظلمون، اس میں قاعدہ کون کون سا کہاں پہ آ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے ادغام شفوی دیکھنا ہے کہ اس میں کہاں ہے، کیونکہ آج کا ہمارا سبق میم ساکن کے قاعدے ہیں۔ تو میم سبز رنگ میں پہلے ساکن ہے اور اس کے بعد پھر میم آ گئی، تو آپ نے قاعدہ پڑھا کہ میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آ جائے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی یہ ہمارا ادغام شفوی ہے۔ تو اس سے پہلے وہ اس کو کھینچ رہے ہیں، اسے کھینچنے کی کیا وجہ ہے؟ ماشاءاللہ جنہوں نے پچھلے قاعدے یاد کیے ہوں گے انہیں پتہ ہے کہ تختی نمبر 12 میں ہم نے پڑھا تھا اخفاء کا قاعدہ۔ نون ساکن کے بعد یہاں تا کا حرف آ رہا ہے، تا، انتم۔ آگے دیکھیے وا، اس کو نیلا رنگ دیا گیا ہے۔ نیلا رنگ سب سے پہلے آپ نے پڑھا تھا پہلی تختی میں کہ نیلا رنگ جہاں بھی آئے گا اکثر وہ حروف مستعلیہ میں سے حروف ہوں گے، تو یہ وا موٹا پر پڑھا جائے گا، موز۔ آگے دیکھیے میم پیش واو مو، اس کو کھینچا جا رہا ہے، تو یہ بھی آپ نے حروف مدہ پڑھے تھے، ان میں سے یہ واو مدہ ہے۔ انتم مظلمون۔ اگر آپ اس طریقے سے سبق کو یاد کرنا شروع کر دیا ہے آپ نے، ماشاءاللہ آپ کو قواعد کی تمیز ہونا شروع ہو گئی ہے، تو سمجھیے کہ پچھلے سبق آپ نے بالکل ٹھیک یاد کیے ہیں۔ آگے دیکھیے حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم تا زبر تا، را زبر را، ترى ألم ترى۔ جی اب یہ قاعدہ اظہار شفوی کا ہے، کیونکہ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے۔ اب یہاں میم ساکن کے بعد تا آ گیا ہے، نہ با ہے اور نہ میم ہے، تو یہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوا، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ آگے دیکھیے عین زبر ع، لام یا زبر لی،
علی کاف میم پیش کم علیکم با زیر بی واو زبر و بی و کاف یا زیر کی بی و کی لام دو زیر لن بی وکیل علیکم بوکیل. جی یہاں آپ نے دیکھا علیکم بوکیل. اب یہاں یہ اخفاء شفوی کا قاعدہ، میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے، یہ ہے اخفاء شفوی. اب یہاں آپ نے پورے پہلے لفظ میں دیکھا لام زبر یا لئی علی. اب پڑھتے ہی آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کو کھینچا بھی نہیں جا رہا اور نرمی سے معروف پڑھا جا رہا ہے، تو یہ یا لین ہے، یہ حروف لین میں سے یا لین آ گیا. علیکم علیکم بوکیل علیکم بوکیل. یہ ہم نے تینوں قاعدے پریکٹس میں لے آئے ہیں ہم. اگر ہم سب حروف کی پریکٹس کریں گے تو ہماری ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی. تو کچھ دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ ویڈیو جتنی شارٹ ہو اتنا سبق جلدی یاد ہوتا ہے، تو یہ آپ نے باقی سبق خود سے یاد کرنا ہے. ہم آخری حرف کی پریکٹس کریں گے، یہ آپ توجہ کے ساتھ ایک دفعہ سن لیجئے. واو زبر و ہا میم میم پیش ہم وہم میم عین پیش مع را زیر ری معری ضاد واو پیش دو معرضو نون زبر ن معرضون وهم معرضون. اب یہاں دیکھیے کہ میم کے بعد عین ہے، عین، اور وہم اس طرح سے آواز اس کی عین کی نکالی جا رہی ہے. یہاں پہ ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ اکثر ہم عین کی آواز حمزہ ساکنہ سے ملا دیتے ہیں، حمزہ ساکنہ کی آواز عین کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اب اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہ حمزہ ساکنہ والا ایک حرف آگے آئے گا، اس لفظ میں دیکھیے گا کہ کیسے اس کو اور اس کو دونوں کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. مو عین کی آواز ہے اور مو یہ جھٹکے کے ساتھ یہ پڑھا جائے گا. وما ہم بمؤمنین. مو یہ ہے حمزہ ساکنہ کی آواز اور یہ اس حرف کی واو زبر و میم الف زبر ما وما ہا میم پیش ہم وما ہم با زیر بی میم حمزہ پیش مو بیمو میم زیر می بمؤمی نون یا زیر نی بمؤمنی نون زبر ن بمؤمنین وما هم بمؤمنین. تو یہیں پہ اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چڑی چڑا کڑوں کڑی کڑا بچے ہی لائی رہا ہے سارا کچھ.